جو ایک اور بہت اہم بات ہے اور اس پہ ہم پھر بعد میں کبھی بات کریں گے کہ جو عدالتی نظام ہے، جو عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ انصاف کی یا جسٹس سسٹم کی ایک بہت چھوٹا سا اس کا حصہ ہے، کیونکہ انصاف کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت براڈر ہے. اس کو ہم ریٹریبیوٹیو جسٹس کہتے ہیں انگلش میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسٹس سسٹم جو ہے، جو عدالتی نظام ہے، یہ اس لیے بنا ہے کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملے. لیکن ایک اور پہلو ہے انصاف کا جو کہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس جس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک میں، معاشرے میں جو تقسیم ہے، مطلب اس میں وسائل کی تقسیم اور اپرچونٹیز کی تقسیم کا تو میں نے ذکر کیا، لیکن جو برڈنز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس کی تقسیم کیسے ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ آپ کو دیکھ لیں کہ ٹیکس کا جو نظام ہے وہ تو عام لوگوں پہ اس کا برڈن زیادہ ہو رہا ہے. اسی طرح بہت سے محنت طلب کام ہے، وہ محنت طلب کام کون کرتا ہے؟ وہ تو محنت کش طبقات کرتا ہے جو محنت طلب کام ہوتے ہیں. اسی طرح جو خطرناک کام ہوتے ہیں جس میں آپ کی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز وغیرہ ہیں، پولیس ہے، اس طرح کے تو اس کا برڈن کس پہ ہوتا ہے؟ اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام اداروں میں جو لوگ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں وہ تو عام لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اشرافیہ نہیں ہوتے. فرنٹ لائن پہ جو بھی جا کے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو لوگ سرحدوں پہ لڑتے ہیں، جو لوگ پولیس کے آ کے اہلکار جو ہیں جب کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ کو. اور یہ سب کے سب جو ہیں امیر طبقے سے نہیں ہیں، یہ بیسیکلی محنت کش طبقے سے لوگ، ان کا تعلق ہے، مڈل کلاس سے تعلق ہے. تو برڈن جو ہے وہ پورا کا پورا، چاہے وہ محنت کرنے کا ہو، چاہے وہ خطرناک کام کرنے کا ہو، چاہے وہ ٹیکس دینے کا ہو، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ آپ کا محنت کش طبقے اور مڈل کلاس پہ ہے اس کا برڈن. تو جہاں پہ ایک طرف آپ کے وسائل کی تقسیم جو ہے وہ چند لوگوں کو فیور کر رہی ہے، مطلب چند لوگ اس پہ کنٹرول کر رہے ہیں. اپرچونٹیز جو ہیں وہ بھی اس پہ بھی کنٹرول ان چند لاکھ لوگوں کا ہے جس کو میں اشرافیہ کا طبقہ کہتی ہوں. اور آن دی اپوزٹ سائڈ جو برڈن ہے وہ سارا مڈل کلاس پہ ہے، محنت کش طبقے پہ ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ناانصافی کی انتہا ہے. مطلب اس پہ میں پھر کبھی تفصیل میں بات کروں گی کہ جو 50% بچے آپ کے سٹنٹڈ ہیں، جو بھوکے رہتے ہیں، جو بے روزگاری کا برڈن ہے، یہ سارا اس طبقے پہ ہے. تو یہ انصاف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ انصاف کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو عدالت میں جا کے تو سزا دے دی، کیونکہ اس طرح تو آپ بہت سے لوگ ہیں جو بحالت مجبوری کام کرتے ہیں. مطلب کوئی باپ جب اپنے بچوں کو قتل کرتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس ان کو کھلانے کے پیسے نہیں تھے، تو کیا اس بندے کو قتل کر دینا چاہیے؟ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اس نے کس انڈر واٹ سرکمسٹانسز اس نے یہ کرائم کمٹ کیا تھا. تو اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن آپ اس کو خود ریسرچ کریں. آپ لوگ ان چیزوں کو پڑھنا اور سیکھنا اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اس پورے نظام کی جو بہت پیچیدہ آپ کو لگتا ہے، اور کئی دفعہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں جو اتنے مسائل ہیں، اتنے پرابلمز ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں، انصاف کی تو ہم نے بات کی، تعلیم کا نظام صحیح نہیں ہے، بے روزگاری ہے، صحت نہیں، علاج معالجہ لوگوں کو نہیں ملتا، پانی تک کی پرابلم ہے، لینڈ مافیاز ہیں، خوراک نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کہاں سے ہم سرا پکڑیں، کون سی چیز ٹھیک کریں کہ یہ ملک جو ہے وہ سدھر جائے، یا ملک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، لوگ خوشحال ہو جائیں. تو اس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نے اس کا جو فنڈامنٹل پرابلم ہے، جو بنیادی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے وسائل پہ، مینز آف پروڈکشن پہ چند لوگوں کا کنٹرول ہے، اور وہی لوگ پھر اپرچونٹیز بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور وہی لوگ برڈنز جو ہیں وہ آپ پہ ڈال دیتے ہیں، مطلب محنت کش طبقے پر اور مڈل کلاس پر ڈال دیتے ہیں، اور خود وہ اپنے لیے تمام مراعات لے کے تو وہ نکل جاتے ہیں. تو آپ لوگ سوچیں اس بات پہ، اور پھر ہم کبھی بات کریں گے براڈر جو ایک انصاف کا کانسیپٹ ہے، جسٹس کا کانسیپٹ ہے، جس پہ کہ مفکروں نے دانشوروں نے صدیوں سے وہ بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ، اور اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. خدا حافظ.